جس کو اس کا اچھا عمل آگے نہیں بڑھا سکا اسے کوئی نسبت عزت نہ دے سکے گی۔ ضرورت کا پورا نہ کرنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ کسی کم ظرف سے کچھ طلب کیا جائے۔ اصل عالم و فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس اور اس کی عنایت سے محروم نہ کرے اور اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بے پرواہ نہ ہونے دے۔ خبردار، ہوشیار، اللہ کے سوا قطعاً تم میں سے کوئی کسی سے امید قائم نہ کرے۔ اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے۔ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے سے شرم محسوس نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو نہ جانتا ہو تو کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں۔ فاسق و فاجر کی رفاقت سے گریز کرو کہ وہ تمہیں سستے داموں بیچ دے گا، اور جھوٹے کو دوست نہ بناؤ کہ سراب کی مانند دور کی چیز قریب اور نزدیک والی شے دور کر کے دکھائے گا۔ اپنے لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھ سے 4 باتیں سیکھ لو۔ سب سے بڑی تونگری عقل ہے، غربت حماقت ہے، ناپسندیدہ چیز تکبر ہے، اور سب سے اچھا طریقہ حسن خلق ہے۔ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا بچہ جس نے اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، اس پر نہ سواری کی جا سکتی ہو اور نہ اس کا دودھ دوہیا جا سکتا ہو۔ جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو سبق کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی دوسروں پر ظاہر کی وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ جب بھی کسی ایک معاملے میں 2 مختلف دعوے کیے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک دعویٰ باطل ہوتا ہے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے بنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ منزل کا راستہ پوچھنے سے پہلے رفیق سفر کے بارے میں پوچھو۔ اپنے لیے کسی مکان کا انتخاب کرنے سے پہلے ہمسائے کے بارے میں دریافت کرو۔ جو شخص تمہیں خبردار کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو تمہیں خوشخبری دیتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جو عیب خود تجھ میں موجود ہو اسے دوسروں میں تلاش کرے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی حفاظت کرو، کیونکہ میری نظر میں یہ اس سے بہتر ہے جو دوسروں کے پاس ہے جس سے تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ عزت کے ساتھ مزدوری کرنا ایسی دولت مندی سے بہتر ہے جو بدکاری کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ جو شخص بیک وقت کئی کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ صحیح حل تلاش کرنے سے عاجز رہتا ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی ایسے موقع پر سچ بولنے کو جھوٹ بولنے پر ترجیح دے جبکہ سچ بولنے سے نقصان اور جھوٹ بولنے سے فائدہ پہنچ رہا ہو۔ دوست کے ساتھ دوستی میں ایک حد کا خیال رکھو، اس لیے کہ وہ کسی روز تمہارا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ دشمن کے ساتھ دشمنی میں بھی ایک حد کا خیال رکھو، اس لیے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست بھی بن سکتا ہے۔ اگر تم بت بار نہیں ہو تو خود کو بت بار کرو، کیونکہ جو شخص کسی گروہ کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے بہت جلد انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ جو مال تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور تمہیں کوئی سبق سکھا گیا اسے ہاتھ سے نکلا ہوا نہ سمجھو۔ جو شخص اپنے کردار کی بنا پر پیچھے رہ گیا وہ محض اپنے نسب و نسل کی بنا پر ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص تہمت اور بدنامی کی جگہوں پر جاتا ہے تو پھر اسے خود سے بدگمانی کرنے والوں کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تھوڑا دینے پر مت شرماؤ، کیونکہ خالی ہاتھ لوٹانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے حسب و نصب آگے نہیں بڑھا سکتے۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے بچے رہو۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا
کہ یہ عبادت نہیں تجارت ہے۔ میں دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا کہ یہ عبادت نہیں غلامی ہے۔ میں عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں، جو امیدوں کو طول دے کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، جو صالحین سے محبت تو رکھتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے، جو گناہ گاروں سے دشمنی رکھتے ہیں مگر ہیں خود بھی گنہگار، جو مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے اقدام عمل نہیں کرتے، جو دوسروں کو ذرا ذرا سے گناہ کی سزا سے ڈراتے ہیں اور خود اپنے اعمال سے بھی زیادہ جزا کی امید رکھتے ہیں، جو کچھ فانی ہے اس پر جان لڑاتے ہیں مگر جو باقی ہے اس سے جی چراتے ہیں، جو نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع سمجھتے ہیں۔ کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، اگر کسی کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا، جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ جو شخص نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے اور نہ دل سے برائی کی روک تھام کرتا ہے، وہ ایک جلتی پھرتی لاش ہے۔